السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا مثالی تجوید کورس آسان اور مؤثر انداز کے ساتھ درس نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ باقی مخارج جو ہماری رہ گئی ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور صفات جو ہیں ان کی کچھ تمہید، کوئی بیس بنانے کے لیے آج ہم صفات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو پچھلے سبق میں ہم مخارج جب بیان کر رہے تھے تو مخارج میں جوف، حلق تو کمپلیٹ ہو گئے تھے، تو لسان میں سے جو تیسرا مین مخرج ہے حافۃ اللسان، اس سے پیچھے بات جو ہے نا وہ ہوگی تھی، یعنی اقصی لسان اور وسط اللسان، اس کے اوپر بات ہو چکی تھی۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان میں سب مخرج ایک ہے اور حرف بھی ایک ہے اس کے اندر، تو وہ ہے ضاد۔ ٹھیک ہے، اس کا مخرج ہے حافۃ اللسان، اضراس کے مسوڑے۔ اگر آپ اس کو یہ بیان کریں کہ جب حافظ اللسان، اضراس اوپر والے جو داڑیں ہیں اس کو، داڑوں کو اضراس بولتے ہیں، اوپر والی داڑوں کی مسوڑوں پہ لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس میں ضاد کے مخرج، اس کی ادائیگی کے اوپر دو بہت بڑے آراء، اور آپ یوں کہہ لیں کہ دو بڑی فقہ بنی ہیں کہ اس کو دعاد پڑھیں گے یا زواد پڑھیں گے۔ تو آج اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا حل ہو جائے کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، پھر اس کے اوپر باقی بات کریں گے۔ تو ضاد کا مخرج ہے حافہ لسان۔ حافہ لسان کون سی ہوتی ہے، اس کے اوپر تفصیلاً بات ہو گئی ہے۔ حافہ لسان ہوتی ہے جو حصہ زبان کا ہمارے داڑوں کے ساتھ جو ہے نا ٹکرائے، جو حصہ زبان کا داڑوں کے ساتھ ٹکرائے اسے کہتے ہیں حافہ۔ ٹھیک ہے، حافہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے حافہ، جو حصہ داڑوں کے ساتھ آتا ہے۔ اب دیکھیے گا، تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ساؤنڈ، اس کی پروننسیشن جو ہے دعاد کب ہوگی؟ دعاد پتہ کب ہوگی؟ جب دال کا مخرج بھی حرکت میں آئے گا، اور دال کا مخرج ہے یہ رأس اللسان، جو ابھی ہم پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد۔ تو یہ جب ثنایا علیہ کی جڑ میں ٹکرائے گا نا، ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے گی رأس اللسان، تو پھر ہوگا دال کا مخرج۔ اب ضاد کی ادائیگی میں رأس اللسان تو دانتوں سے پیچھے رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو مخرج ہے نا، جو مخرج میں نے لکھا ہے بہت ہی مختصر، آپ اس کو تھوڑا سا اور مزید کھول سکتے ہیں کہ جب حافہ لسان اوپر والی داڑوں کے مسوڑوں پہ لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ سب کتابوں کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے، یہی اصول لکھا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ضاد کو ادا کرتے ہوئے رأس اللسان بھی ثنایا علیہ کے مسوڑوں پہ لگتی ہے، کوئی بھی نہیں لکھتا یہ۔ اب ادائیگی جب
اس کی کرنے لگتے ہیں تو دو آرا سامنے آتی ہے کہ دعاد پڑھیں گے یا زواد پڑھیں گے. نہ ہی تو یہ زواد ہے نہ ہی دعاد ہے، دعاد نہیں ہے، دعاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا اگر آپ کا مخرج اس کا کلیئر ہو. ٹھیک ہے. اب یہ اوپر والی جو تصویر ہے میں تھوڑا سا اس کو انڈر لائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ والی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ جو زبان کی نوک ہے یہ دانت ہے، فاصلے میں ہے نا. جب زبان کی نوک دانتوں کے فاصلے میں ہے، یہ دیکھیں زبان کی نوک دانتوں میں فاصلے میں ہے، تو دال کا ساؤنڈ کیوں آتا ہے؟ دال کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے نا. دال کا ساؤنڈ آئے گا تو مخرج ہمارا صحیح نہیں ہے. تو بات کلیئر یہ ہوئی کہ یہ دعاد نہیں ہے. اب اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ فقہا یا اپنی اپنی آرا جو ہے وہ کہیں اس کے اوپر مسالک کھڑے کر لیں، تو یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کے اوپر مسالک جو ہے بنا لیں جی اور تقسیم سمجھ لیں جی کہ جو یہ جو دعاد پڑھتا ہے تو فلان ہے، جو زواد پڑھتا ہے تو فلان ہے. تو اس طرح کی باتیں یہ اچھی نہیں ہیں، یہ مناسب ایسی باتیں نہیں ہیں. ہم اس کے صرف مخرج کے اوپر غور کرتے ہیں جو سب کے نزدیک سیم ہے، اس کو کلیئر کریں. جب سب کتابوں کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ حافظ اللسان ان زبان کا جو موٹا حصہ ہے یہ داڑھوں کے کناروں پہ ٹکرائے تو ضاد ادا ہوگا. ایک طرف ٹکرائے یا دونوں طرف ٹکرائے، ادھر بھی ٹکرا دے اور ادھر بھی ٹکرا دے، چاہے ایک سائڈ پہ ٹکرائے تو اس کا مخرج ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا ہی کیا ہے، یہ اشکال بنا کیسے، اس کے اندر جو ہے پرابلم کیسے آئی، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس میں پرابلم ایسے آئی کہ جب آپ دونوں سائڈیں لگائیں گے نا زبان کی، دونوں سائڈیں، تو پتہ کیا ہوتا ہے، ضاد ضاد ضاد. اور مائک میں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور موٹا سا لگتا ہے، جس طرح فیل ایسے ہوتا ہے جیسے ضاد ہے، تو ضاد نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ضاد ہے، ضاد. اب زبان کو آپ پیچھے ہی رکھیں، زبان کی نوک داڑھوں یہ جو ہے نا ثنائے علیہ اس کے ساتھ نہ ٹکرائے، زبان کے نوک ثنائے علیہ کے ساتھ نہ ٹکرائے. جس کا صحیح ایگزیکٹ مخرج ہے کہ زبان کا موٹا حصہ داڑھوں کے کناروں پہ ٹکرائے گا، یہاں نہ ٹکرائے. دیکھتے ہیں پھر کیسے دعاد ہوتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دعاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ زبان کے نوک کو دانتوں سے دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حصہ ہے زبان کا موٹا حصہ داڑھوں کی جڑیں ہیں اس کے ساتھ ٹکرائے. ایک سائڈ پہ بھی ٹکرا لیں ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں پہ یک بوقت ایک وقت پر ٹکرائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. ضاد بھی ٹھیک ہے اور ضاد بھی ٹھیک ہے، ضاد. اب یہ دیکھیں نا یہ والا سٹائل ہوگا جو اس تصویر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ. ٹھیک ہے. کتنا کلیئر ہے کہ زبان کی نوک دور ہے اور زبان کا موٹا حصہ داڑھوں کے ساتھ ٹکرایا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ضاد اس کو او 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 وا او وا 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 وا. دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک کو نہ ٹکرانے دیں، زبان کو پیچھے ہی رکھیں تو بہترین اس کی ادائیگی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ضاد کا جو مخرج ہے زبان کا موٹا حصہ موٹی سائڈ دونوں طرف والی دانتوں کی اوپر والی دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرائے. جب اوپر والی دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرائے گی زبان کا موٹا حصہ حافظ لسان تو ضاد ادا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو
سمجھ اس کی آ گئی ہوگی. جی آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس رأس اللسان. رأس اللسان، رأس اللسان کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ زبان کی جو باریک سائڈ ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. جو زبان کا حصہ دانتوں کے رینج میں آتا ہے، دانتوں کی حدود میں آتا ہے. اس مخرج میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور 3 اس کے سب مخارج ہیں. طرف اللسان کے 3 حروف ہیں اور 3 سب مخارج ہیں. 3 حروف کون سے ہیں؟ ایک لام ہے اور ایک نون ہے اور ایک را ہے. بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سادہ ہے. اب آپ نے لام کا مخرج سمجھنا ہے. لام کا مخرج ہی طرف اللسان مع ادنی حافہ ثنایا علیہ رباعی انیاب. یہ ہے آپ کے 6 دانت، ٹھیک ہے، اوپر والے 6 دانت یہاں تک. اور ضاحک کے مسوڑے. ضاحک ایک داڑ کہتے ہیں اور ضاحک 2 دانت، 2 داڑ. یعنی یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا ہے. یہ جو نکیلا دانت ہے نا، جی یہ ضاحک ہے، پہلی داڑ جو کہتے ہیں ضاحک. جو آپ کی نکیلے دانت کے ساتھ داڑ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضاحک. ٹھیک ہے. اب لام کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ لام کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ جب طرف اللسان، طرف اللسان کا مطلب کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ. یعنی طرف اللسان یہ ساری، ٹھیک ہے، یہ ساری آتی ہے طرف اللسان میں. اب یہ ہے ضاحک. اب ضاحک آدھی ما ادنی حافہ. کیا تھا؟ ما ادنی حافہ. ادنی حافہ سے کیا مراد یہ ہے کہ یہ آدھی، ٹھیک ہے، دے داڑ آدھی، سوری زبان زبان کا حافہ آدھا، ٹھیک ہے، باقی ساری طرف. یعنی کہ 6 دانت اور ایک داڑ. جب زبان 8 دانتوں کو، ان 6 دانتوں کو اور ایک داڑ کو، 2 داڑوں کو لگے گی ان کی نوک میں، تو لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی جب ابھی یہ تصویر آئے گی نا تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اچھا اب آگے جو نون ہے نا، نون کا جو مخرج ہے وہ ہے طرف اللسان ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں کو لگی. یعنی کہ جو زبان کی جو سائڈ ہے، باریک حصہ ہے، یہ جب دانتوں کی جڑ سے لگے گی، اوپر والے جو 6 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے گی تو نون ادا ہوگا. اور اسی طرح جب را طرف اللسان ثنایا اور رباعی، اوپر والے 4 دانت ان کے جڑوں سے لگے گی تو را ادا ہوگی. اب تصویر دیکھیں، اس میں آگے ایک تصویر آ رہی ہے اور وہ زیادہ واضح ہے. اچھا ایک منٹ، وہ جو کل ایک کھولی تھی نا، اسٹاپ کروں گا. اس میں غور کریے گا. اللہ اکبر. یہ جو میں نے کہا تھا نا لام کا جو مخرج تھا وہ ہم نے کہا تھا طرف اللسان. یہ طرف اللسان یہ نکیلا دانت ہے، ٹھیک ہے، ناب نکیلا دانت یہ ساری آپ کی طرف اللسان یہاں تک. جب طرف اللسان ما ادنی حافہ. اب حافہ کے 3 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے.
آپ اس کے 3 پارٹس بنائیں، یہ 3 پارٹس، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. لام کا مخرج کیا ہوا؟ جب طرف اللسان ما ادنا حفا، یعنی یہ والا پوائنٹ، اتنا کیا ہو گیا، یہ والا پوائنٹ جو ہے نا، یہ طرف اللسان کے ساتھ ساتھ یہ والا پوائنٹ فرسٹ ادنا حفا، ٹھیک ہے؟ حافہ کے بھی 3 ہوتے ہیں نا، اقصی حافہ، وسط حافہ، ادنا حافہ، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو پارٹ ہے ادنا یعنی کہ حافہ کا، جو آپ کے نکیلے دانت کے ساتھ ہے ضاحک، یہ والی جگہ، ایک منٹ، یہ والی جگہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ٹھیک ہے، ہو گیا. یہ جب لگے گی 6 دانت اور ایک ایک داڑھ کو لگے گی زبان کا یہ والا حصہ، یہ ہوگا لامدہ. یہ جو حصہ ہے نا یہ والا، اس کو کہتے ہیں ادنی حافہ، ٹھیک ہے جی؟ زبان کا ادنی حافہ کون سا؟ جو ضاحک کے ساتھ لگتا ہے زبان کا حصہ، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ لام کیسے ادا ہوتا ہے. جب ضاحک ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے گی، طرف اللسان ما ادنا حفا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا لام. اچھا، اب کیا نام لیتے ہیں کہ نون کیسے ادا ہوگا؟ نون ادا ہوگا جب طرف اللسان یہ 6 دانتوں کو لگے، ٹھیک ہے؟ اور را کیسے ادا ہوگا؟ جب یہ 4 دانتوں کے ساتھ طرف اللسان لگے. اوکے ہو گیا جی؟ 4 دانتوں کے ساتھ لگے گی ہماری طرف اللسان تو ہوگا را ادا. امید ہے کہ کچھ بات کلیئر ہوگی جی. تو لام کا مخرج کیا ہوا؟ جب طرف اللسان ما ادنا حفا ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے گی تو لام. جب داڑھوں کو ہم نکال دیں گے اور ادنا حفا کو نکال دیں گے، طرف اللسان اوپر والے 6 دانتوں کو لگے گی تو نون، اور طرف اللسان جب اوپر والے 4 دانتوں کو لگے گی ثنایا اور رباعی کے تو پھر را. اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہے رأس اللسان. رأس اللسان زبان کا آخری حصہ، آخری مخرج ہے رأس اللسان. اس میں 3 جو ہیں وہ سب مخارج ہیں اور 9 حروف ہیں. 3 سب مخارج ہیں اور 9 حروف ہیں. رأس اللسان جب ثنایا علیہ کے مسوڑوں کو لگے، پہلا مخرج کا کیا ہے؟ وہ 4 دانت تھے را تک، اب 2 اور کم ہو گئے تو 2 بچ گئے ثنایا علیہ، اوپر والے 2 دانت. رأس اللسان ثنایا علیہ کے مسوڑوں کو لگے، یعنی زبان کی نوک سامنے والے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ط، دال اور تا، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا اس میں مخرج ہے رأس اللسان ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ، ٹھیک ہے؟ اب مسوڑے اور کنارے میں فرق یہ ہے، مسوڑے جڑ، دانت کی جڑ جہاں سے دانت نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کنارہ کہتے ہیں جہاں دانت ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونی کنارہ وہاں لگے گی تو یعنی کہ تو دال تا میں زبان اوپر جڑ پہ لگے گی زبان کی نوک، اور ضا ذال ثا اس کا مخرج زبان کی نوک نیچے آ جائے گی دانتوں کے کنارے کے اوپر. اور آخری اس میں مخرج ہے رأس اللسان ثنایا علیہ اور سفلا کا قرب،
یعنی اوپر والے دو دانت، نیچے والے دو دانت کا جو کنارہ ہے نا، اوپر والے دانت کا کنارہ، نیچے والے دو دانت کا کنارہ، وہاں جو ہے ہماری رأس اللسان وہاں آئے گی، یعنی کہ لگ بھی سکتی ہے اور آپ اس کو قریب بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ادا ہوتے ہیں صاد ز سین، صاد ز اور سین، حروف صفیریہ جسے کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ جی جڑ پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک یہ دو دانتوں کی جڑ پہ لگ رہی ہے، یہ کنارے پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دانت اوپر والے نیچے والے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور زبان کی نوک دانتوں کے قریب ہے۔ اچھا دیکھیں تو دال تا میں کیا ہے، دانتوں کی جڑ میں زبان کی نوک۔ اچھا دال سا میں دانتوں کا اندرونی کنارہ وہاں۔ صاد زا سین میں دانت ملیں گے اوپر اور نیچے والے، زبان کی نوک پیچھے رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب اس کو مزید ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رأس و لسان یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، زبان کی نوک، ٹھیک ہے، تو دالتا تو میں زبان اوپر اٹھے گی کیونکہ اس کے اندر استعلا اطباق صرف آگے آئے گی، بات ہوگی۔ زبان کی نوک دیکھیں آپ دانتوں کی جڑ پہ لگ رہی ہے۔ دال تا میں زبان نیچے رہے گی لیکن زبان کی نوک دانتوں کی جڑ پہ لگے گی، ٹھیک ہے۔ وہ دال سا میں وہ میں زبان اٹھے گی استعلا کی وجہ سے، اطباق کی وجہ سے، دال سا میں نیچے رہے گی لیکن زبان کی جو نوک ہے دانتوں کے کنارے پہ ٹچ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور صاد زا اور سین میں، صاد میں زبان اوپر اٹھے گی، سین زا میں نیچے رہے گی اور زبان کی نوک دانت آپس میں ملیں گے لیکن زبان پیچھے رہے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس چوتھا مین مخرج، 17 مخرج کو ہم نے 5 پہ تقسیم کیا تھا، تو چوتھا ہمارے پاس مین مخرج ہے، وہ ہے شفتان، دو ہونٹ۔ آج پہلے میٹنگ لگتا بند کریں گے یہ۔ شفتان کے 2 مخارج ہیں اور اس کے اندر 4 حروف ہیں۔ پہلا مخرج ہے شفتان ہی، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ۔ دوسرا اس کا مخرج ہے ثنائے علیہ اور نیچے والے ہونٹ کا بست، اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ کہہ لیں یا تری والا حصہ کہہ لیں۔ شفتان کے اندر جو ہے ثنائے علیہ اور نیچے والے ہونٹ کا بست، یہ جو مخرج ہے اس میں صرف فا ادا ہوتی ہے، فا، ٹھیک ہے۔ اور شفتان میں مزید تھوڑی سی تفصیل ہے۔ شفتان یعنی کہ کہتے ہیں کہ شفتان کا مطلب ہے کہ دونوں ہونٹ کا آپس میں ملنا، ٹھیک ہے۔ جو دونوں ہونٹ ملتے ہیں آپس کے اندر، ایک ہے انضمام الشفتین، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہونٹوں کو گول کرنا، انضمام الشفتین، ہونٹوں کو گول کرنا۔ جب آپ ہونٹ گول کریں گے تو واو ادا ہوگی۔ دوسرا اس کا حصہ ہے اتصال الشفتین، دونوں ہونٹوں کو ملانا، آپس میں ملا دینا، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا دینا۔
تو اب اتصال و شفتین کے اندر بھی دو اس کے پارٹ ہیں. نمبر ایک، خشک حصہ کا ملنا، یعنی کہ باہر والا حصہ، خشک حصہ اس کا آپس کے اندر ملنا. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ اس کا حصہ ہے تری والا حصہ، یعنی کہ اندرونی حصہ، اندرونی حصے کا آپس میں ملنا. دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں، دو طرح ملتے ہیں، یا تو ان کا خشک باہر والا حصہ آپس میں ملے گا، یا پھر اندرونی حصہ تری والا جو حصہ ہے، جو تر ہوتا ہے، وہ آپس میں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، جب خشک حصہ ملے گا باہر والا تو اس کو میم ادا ہوتا ہے، اور جب اندرونی تر حصہ ملے گا تو با. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جب ہونٹ کو نارمل حالت میں بند کریں گے تو با، اگر یہ تھوڑا سا دبا کر بند کریں گے تو میم. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، واؤ میں ہونٹ کیا ہوں گے؟ گول ہوں گے. واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے، اور با میں بالکل نارمل سی، آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا ہونٹ ملا ہوا ہے، ہلکے سے ملے ہوئے ہونٹ. با میں بالکل نارمل سا ہونٹ ملیں گے آپس میں. اور میم میں تھوڑا سا دبانا پڑے گا کہ باہر والا حصہ بھی جو ہے نا وہ ملے، تو پھر میم ادا ہوتی ہے. باہر والا آپ کو اس میں تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ ملایا گیا ہے، تو میم. اور فا میں دیکھیں، اوپر والا جو دو دانت ہے نیچے والے ہونٹ کے وسط میں لگ رہا ہے. اوپر والا ہونٹ، سوری، اوپر والا دانت نیچے والے ہونٹ کے وسط میں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی شفتان جو چوتھا ہمارے پاس ہے مخرج، اس میں تفصیل کیا ہے؟ شفتان دو اعتبار سے، ایک انضمام الشفتین، دوسرا اتصال الشفتین. انضمام الشفتین میں واؤ، اتصال الشفتین یعنی کہ ملنا ہونٹوں کا آپس میں، یا تو خشک حصہ ملے گا یا تر ملے گا. خشک ملے گا تو میم، تر ملے گا تو با. اور ثنائے اولیہ اوپر والے دانت جب نیچے والے ہونٹ کے وسط میں لگیں گے تو فا ادا ہوگی. چلیں جی، آخری ہمارے پاس مخرج جو بچا ہے وہ ہے خیشوم. خیشوم ہمارے پاس آخری مخرج بچا ہے. اس میں حرف تو کوئی ادا نہیں ہوتا، حرف کوئی ادا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں غننے کا مخرج، غننے کا مخرج ہے. اچھا، اس میں نا ایک آپ کو میں چیز بتاؤں کہ غنہ بیسیکلی خود کچھ نہیں ہے. جس طرح سبزی کوئی سبزی نہیں ہے، پھل کسی پھل کا نام پھل نہیں ہے، اس طرح غنہ بھی جو ہے وہ خود کچھ نہیں ہے. آپ اخفا کہہ سکتے ہیں، اخفا مال غنہ کیا دیں، بلا غنہ کہیں گے تو وہ بات ہوئی. اخفا کو بھی غنہ کہتے ہیں، ادغام کو بھی غنہ کہتے ہیں، اور اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں، اقلاب، اس کو بھی غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کو غنہ کہتے ہیں. تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے، جب ادغام میں غنہ کرتے ہیں تو کیا نام ہے، مخرج میں مضبوطی ہوتی، گرفت ہوتی ہے. جب اخفا میں غنہ کرتے ہیں تو مخرج میں سپیس ہوتی ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ ہم جب نون ساکن میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے نا، اس میں آپ کو تھوڑا سا میں ایک ٹیکنیک بتاؤں گا کہ فرق کیسے کرتے ہیں اخفا اور ادغام میں. تو آج الحمدللہ ہمارے مخارج کا سلسلہ وہ ختم ہوا. تو اب آگے صفات کو تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں. آج ہم نے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے تجوید الحروف میں مخارج الحروف اور صفات الحروف. مخارج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے، تو اب ہے صفات الحروف. صفات کی جو مین اقسام ہیں
سب سے پہلے جو کی جاتی ہے اقسام بنائی جاتی ہیں تو وہ دو ہیں، ایک ہوتی ہے لازمہ، ایک ہوتی ہے عارضہ، غیر لازمہ کہہ لو۔ اچھا، اس میں لازمہ کسے کہتے ہیں؟ جن کا حروف میں پایا جانا ضروری اور لازم ہے، یا لازم ہوتا ہے کہہ لیں۔ اگر وہ نہ پائی جائیں تو حرف اپنی شکل ختم کر دے گا یا آواز ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جن کا صفات لازمہ کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا حرف میں پایا جانا ضروری لازمی ہوتا ہے، اگر وہ نہ پائی جائیں تو حرف، جو آپ حرف ادا کر رہے ہیں، جس کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا تو اپنی شکل بدل دے گا یا پھر آواز بدل دے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے، ابھی اب تو ہے نا، تو تا، اب اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ تو ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، مخرج دیکھیں سیم ہے، مخارج سیم ہے، تو کا بھی وہی مخرج، زبان کے نوک ثناء علیہ کی جڑ پہ لگے گی، تا میں بھی وہی لے، مخرج تو سیم ہے، لیکن صفت میں فرق آ گیا۔ تو یہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تا یہ باریک ہے۔ اب اگر آپ اس جو تو ہے اس کو تا پڑھیں گے، تا، ہمیں صفت کا پتہ نہیں ہوگا، پڑھنے کی ادائیگی ہمیں نہ آتی ہوگی، اگر اس کو ہم تا پڑھیں گے تو یہ تو نہیں رہے گی نا، تو نہیں رہے گی، یہ حرف چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا، آواز بدل جائے گی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ ادھر آگے زال اور ضو، زال کے اوپر بھی زبر ہو اور ضو پر بھی زبر ہو، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ذا ضو، ذا ضو۔ اب ہمیں پتہ نہ ہو کہ ضو کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو ضو کو بھی ہم ذا ہی پڑھ جائیں، تو کیا ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، ضلہ ذلہ ذلہ والی، تو پھر ایسے ہی انسان جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ صفات کا پتہ نہیں کرتا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس طرف ہم آتے نہیں ہیں، جس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم غلطیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں۔ دیکھیں یہ صفات لازمہ کا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو صفات لازمہ کون سی ہیں، ان کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، کن حروف میں کون سی صفت ہے، کن حروف میں کون سی ہے، موٹا کون سا ہے، باریک کون سا ہے، ٹھیک ہے، نرم کون سا ہے، سخت کون سا ہے، اب یہ ان کی حالتیں ہیں، اگر ان کے مطابق آنا پڑا جائے گا، وہ معنی وہ حرف ہی نہیں رہتا، وہ حرف چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صفات کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب عارضہ صفات کون سی ہیں؟ جو اعلی طور پر پائی جائیں، یہ عام طور پر تعریف کی جاتی ہے، جو اعلی طور پر پائی جائیں، جن کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ابھی شاید میٹنگ ہماری بند ہو جائے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا فوراً۔ حالانکہ اس کی تعریف یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی